بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے کہ تم رسول خدا برحق ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے صالح تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظائر دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہی۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی، مان ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور بعد ایک ساتھ کہ اس نے ایک بچہ دیا اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہوگی اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے اور 7 قبیلے اس چشمہ سے پانی پیتے تھے اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمہ پر لے گئے۔ اس اونٹنی نے اس چشمہ کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ 7 قبیلے اس سے دودھ دو کر گھڑے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو، پانی اس چشمہ کا ایک روز اونٹنی کا جس روز دودھ دوا جائے، اور ایک دن ان کا جس دن دودھ نہ دوا جائے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ اور کہا، یہ اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کی ایک دن باری ہے اور تمہاری باری دوسرے دن کی مقرر کی ہے، اور اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت، ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیرے گی۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چرتی پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ ایک مشورہ کیا اور یہ بات پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جائے اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائیں، اور یہ خلاصہ تفسیر سے لکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا، خبردار، یہ اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی کبھی بھی اس کو مت چھیڑنا، اس کو کوئی تکلیف بھی مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں خداوند کریم تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ مالدار ہو گئے، اور اسی صورت سے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں، مرضی الہی سے اسی مہینے میں جنہیں 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا۔
اور ایک عورت نے بے سبب اس کے کہ کوئی فرزند اس کا نہ تھا اس لیے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا، اور نام اس کا قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا شاذور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئی اور کہنے لگی کہ صالح کی بات جھوٹی تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام سے اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔ اور ایک روز وہ قدار اور ایک شخص کا نام اس کا مصدع تھا، اس کے ساتھ مل کر ہر قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر خوب شراب پی کر اونٹنی کے مار ڈالنے کی صلاح کی، اور یہ کہا کہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی تو ہم لوگ اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے، ملک میں نہ سنوارتے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا، اور قدار بن صالح مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے، اور مصدع بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی، اور اس کے بعد تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا۔ اور اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا بھی پیچھا کیا، لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے، اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ قوم صالح علیہ السلام کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ اور ایک حدیث میں ہے، الخمر ام الخبائث، یعنی شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت بدکار کے گھر میں گائے، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھے، اور چارے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے یار کو سکھایا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو۔ چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا، اور اس واقعہ کے 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہہ دو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، تب کہا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن، اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا، حیات تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں۔ وہ حیران ہو کر بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت مذکورہ ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں، اور وہ تمام کافر اپنے مکانوں سے نکل کر بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی آواز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک کنواں بہت بڑا کھودا اور بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے۔
کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے، بعد اس کے اس فرشتہ نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو فی النار السکر کیا۔ چنانچہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگاڑ، پھر رہ گئے جیسے روٹی دھنی ہوئی گالے کی مانند، اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ بعد صالح علیہ السلام ملک شام میں چلے گئے، جس کو آج کل شہرستان اوج کہتے ہیں۔ وہاں جا کر سکونت اختیار کی، بعد کافی مدت میں انتقال فرمایا اور جامعہ مسجد کے دائنی طرف مدفون ہوئے، اور ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہیں جا کر بسے اور وہیں سب مدفون ہوئے۔ بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب کوئی اولاد سام بن طارق کی عرب و عجم میں نہ رہی، ان میں سے بعد لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے اور بعد فرشتے کی آواز سے مرے۔ بادشاہ نمرود کے ملک سے نکلا وہ بیٹا کنعان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا تھا، اور اس کی زبان، اور بعد نے لکھا ہے کہ کیکاؤس بیٹا کیعاد کا تھا، اور بیٹا منوچر بیٹا فریدوں بن جمشید کا تھا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس کا نام نمرود تھا، اور اس کی بڑی قوت اور حشمت و شوکت تھی۔ بے سبب قوت لشکر کے ملک شام میں سلطنت قائم کی، بعد اس کے ترکستان فتح کر کے اولاد یافس بن نوح کو اپنا فرما بردار بنایا۔ بعد ہندوستان میں آ کر اولاد حام بن نوح کو مطیع کیا اور ملک روم کو بھی اپنے قبضہ میں لے لیا، اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے قبضہ میں لے لیا، اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے قبضہ و دخل میں کر لیے۔ بعد اس کے کوفہ میں جا کر مقام کیا، اب جس کو بابل کہتے ہیں، وہیں تخت پر بیٹھا۔ ترکستان اور ہندوستان اور روم، مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لیے آتا تھا۔ 1700 سال اس نے بادشاہی کی، بڑا متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا، اور کہتا تھا میں خدا ہوں، اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے، لعنت اللہ علیہ۔ ہاں، ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی تھی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر خدا کو تیر مارنے جا رہا تھا، اور تیر کمان میں لگا کر کہتا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا، اور جب وہ ملعون باہر نکلتا تو اس تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھیوں کی پیٹھ پر رکھ بیٹھتا، اور تخت کے نیچے ایک کبا دبائے رومی سے کھنچواتا، موتی اور جواہرات سے اسے آراستہ کرتا، اور تنابیں اس میں زر بفت کی لگائی جاتی۔ دن کو اسی تخت پر بیٹھتا، اور 400 کرسیاں اس تخت کے نیچے بچھی رہتی، اور ہر کرسی پر جادوگر اور منجم سب بیٹھے، اور امیر و حاجب اس کے گرد رہتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہفتے اقلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصوں کو ملی، اور ان چاروں کے برابر شہنشاہ کوئی نہیں ہوا۔ 2 مسلمان، ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصر۔ ان چاروں کو ہفتے اقلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور منجم سب اپنے جھکائے ہوئے سر بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا، آج تم کو کیا ہوا کہ دلگیر اور غمناک بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، خدا تمہاری خیر کرے،
ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آتا ہے، کبھی ہم نے نہ دیکھا تھا، آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ایک لڑکا باپ کی حلب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا، وہ تیری بادشاہ کو تباہ کرے گا۔ نمرود نے کہا کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے گا؟ منجموں نے کہا وہ 3 رات دن میں۔ پس نمرود نے حکم کیا کہ یہ جتنی عورتیں بالغ ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ اتفاقاً نمرود کا ایک چوبدار، اس کا نام تارخ تھا اور اس کے بھائی کا نام آزر تھا، اور بعد وفات پدر کے یہی زندہ رہا، جس کا ذکر مختلف تفاسیر میں موجود تھا، اور وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرانے کھڑا رہتا۔ جس دن یہ حکم نمرود نے جاری کیا، اسی شب کو مشیت یزدی سے آزر کی خواہش ہوئی کہ اپنی بیوی سے مباشرت کرے، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو بھی خواہش ہوئی، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگی کیوں کر اپنے شوہر کے پاس جا کر خوشی حاصل کروں۔ اسی پس و پیش میں تھی کہ وہ فوراً خواہش سے آدھی رات کو گھر سے نکل کر دروازے محل نمرود پر جا پہنچی۔ دیکھا کہ دربان و پاسبان سب کے سب غفلت میں ہیں۔ وہاں سے نمرود کی خوابگاہ خاص میں بے کھٹکے گھسیں اور اپنے شوہر کو دیکھا۔ نمرود کے سرانے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے پاسبانی کر رہا تھا۔ جب دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، اسی وقت شہوت نے غلبہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا اب کیا صلاح ہے؟ دونوں ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے کوئی دوسرا آدمی کی شکل میں حاضر ہوا اور شمع اور تلوار لے کر اسی طرح کھڑا ہو گیا، اور میاں بیوی نے نمرود کے سرانے مباشرت سے فراغت پائی، اور اسی شب کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی پیٹھ سے رحم مادر میں قرار پکڑا۔ آزر نے اپنی بیوی سے کہا خبردار یہ بھید کسی پر زہر نہ کرنا، اور یہاں سے گھر جاتے تک راہ میں کوئی نہ دیکھے، کیونکہ یہ فعل اس وقت بے موجب شرمندگی ہے۔ تب بیوی ان کے وہاں سے نکل کر چپکے سے اپنے گھر کو چلی گئی، اور اس آنے جانے کی بے حکم خدا کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اور جب صبح ہوئی، نمرود لعین نیند سے بیدار ہوا اور آزر کی پیشانی کی طرف نگاہ کی، اور دیکھتا کیا ہے کہ نور اس کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ نمرود نے کہا آزر آج چہرہ تیرا نورانی دیکھتا ہوں، بے خلاف اور دنوں کے۔ آزر نے اس کی ترقی اقبال کی دعا کی۔ بعد نمرود وہاں سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھا۔ رابوں اور نجومیوں کو بلا کر کہا کہ اپنے اپنے علم سے دریافت کر کے کہو وہ لڑکا پیدا ہوا یا بھی نہیں۔ سبوں نے دریافت کر کے عرض کی جہاں پناہ سلامت شب گزشتہ کو وہ لڑکا بے حکم خدا باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ تب نمرود مردود نے حکم دیا جتنی عورتیں حاملہ ہیں وقت ولادت کے اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں۔ اس سبب سے جتنی عورتیں حاملہ تھی سب نے اپنے بچے مار ڈالے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے، تب ان کی ماں نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت سے گھر سے خاموشی سے باہر شہر کے جا کر میدان میں ایک غار کے اندر جا بیٹھی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے غار یک بارگی روشن ہو گیا، اور ان کی ماں رونے لگی اس خوف کے کہ مبادا یہاں آ کر کوئی لڑکے کو قتل نہ کر ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں
لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئیں۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا کے فضل و کرم سے ایک سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا اور حضرت ابراہیم اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، اور ہر ہفتے ان کی والدہ ان کے پاس جاتی۔